الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة حسوف، حسب بالمشرق وحسب بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى معشرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، قیامت کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو تو قیامت نہیں آئے گی۔ پس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ 10 علامات بیان فرمائیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا: الدخان، دھواں ہوگا۔ دخان کا معنی دھواں۔ دھواں جب تک نہ آ جائے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو مشرق سے مغرب تک چھا جائے گا، اور یہ مسلسل 40 دن تک رہے گا۔ یہ دھواں تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو صرف زکام کی بیماری لگے گی اس دھوئیں کی وجہ سے۔ مسلمان جتنے بھی ہوں گے زکام سے زیادہ وہ بیماری کے اندر اس دھوئیں کی وجہ سے مبتلا نہیں ہوں گے، مگر کافر اور منافق اس سے بے ہوش ہوں گے۔ کئی دن یہی ان کے حال ان کے ساتھ رہے گا۔ قرآن نے بھی فرمایا: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ سورہ دخان اللہ نے 26ویں پارے میں ہے، فرمایا کہ فارتقب، پوری سورت ہے دخان کے نام سے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان سے ایک بڑا دھواں آئے گا۔ یہ پہلی نشانی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دھوئیں کا آنا، 40 دن تک مسلسل رہے گا۔ اور دوسری نشانی دجال کی نشانی ہے، دجال آئے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ آپس میں دجال کے تذکرے چھوڑ دیں گے، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ تو دوسرا تذکرہ آقا نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اور دجال جب آئے گا مقام لد فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اس دجال کو قتل کریں گے، اور یہودیوں نے اس مقام پر اپنے مسیحا کو، خدا کو، وہ چونکہ یہودی اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں دجال کو، انہوں نے دجال کو بچانے کے لیے فلسطین کے اس مقام کے قریب بڑا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، جہاں دنیا کا تیز ترین رفتار طیارہ انہوں نے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور انہوں نے مکمل طور پر اپنے جو دجال آنے والا ہے اس کی مکمل تیاریاں کر لی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا حدیث پاک اور قرآن پہ بڑا مطالعہ ہے تاریخ کے اعتبار سے بھی، تو انہوں نے ہر وہ تیاری قیامت سے بچنے کے لیے یہودیوں کو پناہ دینے والی ساری چیزیں تیار کر لی ہیں۔ اور جیسا کہ بعض ماہرین اور تجزیہ نگار یا حدیث کی روشنی میں انہوں نے کئی دفعہ اپنے تجزیے پیش کیے کہ دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجال آنے والا ہے، تو بہرحال اس کے مقابلے میں یہودیوں نے بھی اس مقام پہ ایئرپورٹ تیار کر کے تیز ترین طیارہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اپنے مسیحا دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچائیں گے، اور جو ہی اس مقام پہ ہمارا مسیحا پہنچے گا ہم اٹھا کے اس جہاز کے اندر ڈالیں گے اور اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور جو پیشانی دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوگا تو انہوں نے طیارے کا نام بھی اسی نام سے لکھا ہے، کاف دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف الف فا اور را، کافر لکھا ہوگا، تو انہوں نے بھی انگلش میں KFIR سے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو مسیحا آئے گا اسی کے نام پہ انہوں نے طیارہ بھی کھڑا کیا ہے۔ تو یہ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی کہ دجال آئے گا قیامت سے پہلے۔ صحابہ تذکرہ فرما رہے تھے، آقا نے فرمایا جب تک یہ 10 بڑی چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں قیامت نہیں آتی، چھوٹی موٹی نشانیاں تو پوری ہو رہی ہیں، یہ بڑی نشانی ایک دھواں، اور دوسرا فرمایا دجال، اور تیسری نشانی ہے دابۃ الارض، دابہ کہتے ہیں جانور کو، اور الارض زمین کا، جو نہایت عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا۔ قیامت سے پہلے مکہ کا پہاڑ اور جو صفا پہاڑ ہے یہ پھٹے گا، اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا، اور اس جانور کا چہرہ انسانوں کی طرح ہوگا، پاؤں اس کے اونٹ کی طرح ہوں گے، سینگ اس کے باراسنگے کی طرح ہوں گے، ہاتھ اس کے بندر جیسے ہوں گے، 60 گز لمبا وہ جانور ہوگا، 60 گز لمبا، اور لوگوں سے وہ باتیں بھی کرے گا۔ مومن اور منافق کو وہ جانور جدا جدا کر دے گا، اور یہ نشان لگائے گا یہ جانور مومن پر بھی اور کافر پر بھی، منافق پر بھی۔ اور یہ سورہ نمل کے اندر بھی اس دابۃ الارض کا ذکر ہے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ ہم نکالیں گے دابۃ الارض یعنی چوپایا، عجیب و غریب جانور ہوگا جس کا حلیہ میں نے بیان کیا، اور 60 گز یہ لمبا ہوگا۔ اور حضرت اس کے ہاتھ میں یہ جو جانور ہوگا، اس جانور کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، اور ہر شخص پر یہ دابۃ الارض نشان لگائے گا، مومن کو الگ کرے گا اور منافق کو الگ کرے گا۔ یہ ہے دابۃ الارض، یہ تیسری بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ صورتحال پیش آ جائے گی، مغرب کی طرف سے طلوع ہو سورج، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان کافر ہے تو بس کافر ہی ہے، 1000 مرتبہ توبہ کر لے اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
اور 5ویں نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور حضرت اوس بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ینزل عیسیٰ بن مریم عند منارۃ البیضاء شرقی دمشق، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ 5ویں بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ اور 6ٹھی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، وہ نکلیں گے یاجوج ماجوج۔ اور اس سے پہلے یہ جو عرض کیا بڑا جانور ہوگا، تو یہ جو نشان لگائے گا، تو جو بندہ صاحب ایمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو وہ ایمان والے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا، اور پیشانی اس کی مومن کی پیشانی پہ مومن لکھے گا۔ اور جو کافر اور منافق کا نشان لگائیں گے، وہ لگائے گا وہ جانور انگشتری سے سیاہ مور اس کے پاس ہوگی، اس کی پیشانی پہ وہ کافر لکھے گا۔ یہ دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا۔ 6ٹھی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ یاجوج ماجوج جو نکلیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، عام، سام، یافس، تو یافس کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، یہ نکلیں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ ذوالقرنین جو بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے ان کو پہاڑوں کے درمیان میں بند کیا ہوا تھا۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ لوگ باہر نکلیں گے، اور یہ پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سارے لوگ دنیا میں رہنے والے عاجز ہو جائیں گے، آخر آسمان سے وبا پھوٹے گی جس کی وجہ سے یہ مر جائیں گے۔ اور یاجوج ماجوج جو ہیں، ان کے 2 قبیلے ہیں، یاجوج ماجوج، یہ بہت ہی وحشی اور طاقتور تھے۔ ان کا مشغلہ یہی تھا کہ بس لوگوں کو لوٹ مار کرو۔ یہ یاجوج ماجوج یہ 2 قبیلے جو تھے، بڑے وحشی قسم کے لوگ تھے اور طاقتور تھے، اور ان کا مشغلہ یہی تھا کہ بس لوگوں کے اندر لوٹ مار کرو، ان کو لوٹو، ان کو کھاؤ، جو کچھ بھی ان سے ملے۔ یہ 6ٹھی نشانی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور 7ویں نشانی 3 بڑے بڑے زمین میں دھنس جانے کے واقعات پیش آئیں گے۔ لوگوں کے دھنسنے کے واقعات پیش آئیں گے، ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا فرمایا ایک مغرب میں، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرۃ العرب وآخر ذلك نار تخرج من الجمن تطرد الناس الى معشرهم۔ 3 قسم کے بڑے بڑے واقعات پیش ہوں گے، جن میں لوگوں کو اور اسی طریقے سے چیزوں کو زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک مشرق میں، اور یہ جو دھنسنا ہوگا دجال کے آنے سے پہلے، دجال کے ظہور سے پہلے یہ دھنسنے کے واقعات پیش آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اور سب سے آخری اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی، وآخر ذلك نار تخرج من الجمن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی،